السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا۔ معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے سیزوفرینیا ایک بیماری اسے موضوع بنا کر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس بیان کو پسند بھی فرمایا اور اس موقع پر میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی اور سیزوفرینیا اس بیماری کی سمپٹمس یعنی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اور موجودہ وقت میں جو عامل حضرات مریضوں کے ساتھ جو کچھ کیا کرتے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنے کی میں نے کوشش کی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ہپنوٹائز یعنی ایک آدمی کو سلا دیا جاتا ہے، اس کے دماغ کو جو شعور والا حصہ ہوتا ہے اسے سلا دیا جاتا ہے اور لاشعور میں داخل ہونے کے بعد میں یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ نشانیاں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور سیزوفرینیا کے بارے میں نے یہ بات بتائی کہ جو کوئی اس مرض کے اندر ڈوپامین جو کیمیکل بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ کیفیت مریض کے ساتھ پیش آتی ہے کہ اس کو آوازیں سنائی دینا یا کچھ چیزیں دکھائی دینا، گندی بدبو کا آنا یا وہ لوگوں کے اوپر شک کرنا، میاں بیوی کے اوپر، بیوی میاں کے اوپر شک کرنا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب رشتہ دار ڈر جاتے ہیں کہ کوئی جادو وغیرہ وغیرہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد میں عاملوں کے چکر، راقیوں کے چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ مرض دن بہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے کہ مومن بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نیکی کے کام کاج کیا کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد میں بعض مواقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر نیکی کے کام کاج کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے دین کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور پھر ان کے سامنے ایک مادی تہذیب، میٹیریل سیویلائزیشن ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ مالدار افراد بڑی بڑی عمارتیں، لگژری قسم کی لائف اختیار کرتے ہیں اور ایک عالی شان زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب جو اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اختیار کرنے والے افراد ہیں وہ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، وہ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے خیالات ہمارے دماغ میں آتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب نیکی کرنے کا مسئلہ آئے وہ کام نیکی کا چھوٹا رہے یا بڑا رہے، اللہ کی نظر میں کوئی کام چھوٹا، کوئی نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کرنے والے کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں اور اس کی نیت کے مطابق بندے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ ایک میٹیریل سیویلائزیشن ہے، ایک اسپریچول سیویلائزیشن ہے، ایک مادی تہذیب، ایک روحانی تہذیب۔ اور دنیا میں آنے کے بعد میں ایک انسان جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد میں زیادہ تر وہ مسلم رہے یا غیر مسلم رہے، جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ مادی تہذیب والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میٹیریل سیویلائزیشن کے لیے اس دنیا میں کسی انسان کو محنت کرنی چاہیے، یہ میں نہیں کہہ سکتا،
کہ جب دنیا میں اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو بھیجا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا کو حسین بنائے، دنیا کے یعنی اسے فائدہ پہنچانے والی چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ دعا ہمیں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے فی الدنیا ہے وفی الآخرہ، دنیا بھی ایک مومن کی حسین ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، آخرت بھی اس کی حسین اور خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو ایسے افراد ہونے چاہیے اہل ایمان میں جو میٹیریل سیویلائزیشن کو لیتے ہوئے اسپرچول سیویلائزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دونوں چیزوں کو ملا کر اپنی زندگی آخرت رخی زندگی اختیار کرے، دنیا رخی زندگی سے اتنا لے جتنا لینے کی اجازت اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے۔ یعنی اس طریقے کی زندگی اگر ہم اس دنیا کے اندر گزاریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری محنت اس دنیا میں جو ہوا کرتی ہے وہ مادی دنیا کے لیے، مادی تہذیب کے لیے، وہ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد میں مختلف قسم کی یعنی عمارتیں، سیویلائزیشنز یا پھر اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دوسرے جس طریقے سے عالی شان لگژری لائف اختیار کیے ہوئے ہیں اسی طریقے کی زندگی ہم بھی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر یہ 46 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دو چیزوں سے ہی انسان زیادہ محبت کرتا ہے، اور جتنی محنت نکاح کے بعد، شادی کے بعد اولاد کے لیے انسان کرتا ہے وہ خود اپنے لیے بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے بس، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں جو ہے وہ نیک اعمال ہیں، اور ثواب کے اعتبار سے بھی اللہ کے یہاں پر یہی چیز زیادہ بہتر ہے۔ تو مومن کی نظر، ایک مسلم کی نظر اعمال صالحہ پر ہوا کرتی ہے، وہ غیر مسلمین کی طرح اس دنیا کے اندر وہ اس طریقے کی زندگی ہرگز اختیار نہیں کرتا کہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ عالی شان عمارات کی تعمیر کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اس کے اندر مصروف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ عمارات کی تعمیر ہو گئی، فارم ہاؤس ہے، ولا ہے، فلیٹس ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے اپنی ساری زندگی میٹیریل سیویلائزیشن کی طرف یہ زندگی لگا دیتا ہے، بلکہ آخرت کی زندگی بھی اختیار کرتا ہے، اور اس کی نظر میں سب سے بڑا مقام اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ آخرت کی زندگی کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے ایک ہمارے خرید کی مثال قرآن کریم کی آیت کو آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد میں ایک قریب کی مثال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 آپ دیکھیے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے جو اس دنیا سے گزر چکے وہ اس دنیا کو حسین خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے خوب محنت کی، اور وہ ان سے یعنی ان سے زیادہ طاقتور بھی تھے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، کہ انہوں نے زمین کو خوب جوتا، یعنی ان کی نگاہ، ان کی توجہ،
ان کا مقصود زندگی صرف یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کی جائے، اس دنیا میں آنے کے بعد میں قیمتی سے قیمتی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا جائے، مال کمایا جائے، مٹی پر یعنی اس مال کو مٹی پر ہی لگا دیا جائے، ایک دوسرے سے دوڑ، ایک دوسرے سے کمپٹیشن اس دنیا کے اندر پیدا کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثال یہ آیت کے اندر دی اور یہ فرمایا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ ان سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا سے گزر چکے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین کو خوب جوتا، یعنی محلات کی تعمیرات کی، عمارات کی تعمیرات کی، مضبوط قلعے بنائے، دیوڑیاں بنائی، مکانات بنائے، کھیتی باڑی، باغات وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے ذریعے زمین کو یہ جوتتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے یہ جیسا کہ یہ فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ اب اس آیت کو ہم اپنے اوپر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے اس دنیا سے جتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، خرید کی مثال کو لانے کی کوشش کریں گے۔ حضور نظام کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کے آثار، ان کی تعمیر کی گئی عمارات سے شہر حیدرآباد بھرا پڑا ہے۔ آپ چار مینار کو لے لیجئے یا پھر آپ گولکنڈہ قلعہ کو لے لیجئے، خلوت پیلس کو لے لیجئے، فلک نما پیلس کو لے لیجئے، یا اس طریقے سے کئی دیوڑیاں آپ لے لیجئے، کئی قلعے آپ لے لیجئے، یا ان کے محلات آپ لے لیجئے۔ میر عثمان علی خان کی جائیداد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہی کی بات ہے، ابھی ایک صدی بھی نہیں ہوئی، اللہ نے یہی فرمایا کانوا اشد منہم قوہ، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو خوب جوتا بھرا، یعنی مادی تہذیب کے لیے انہوں نے خوب محنت کی ہے۔ اب ان کی محنت، ان کے کام کاج، ان کی تعمیرات سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، اور اگر کمپٹیشن کرنے کی کوشش کریں تو ان کے مقام تک ہم تو پہنچ ہرگز نہیں سکتے، ان کے مقام تک یا ان کے جتنا مال ہم ہرگز نہیں کما سکتے، اور ان کے جیسی تعمیرات اس زمین پر ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ جو انسان، جو شخصیت اپنی زندگی میں آخرت رخی زندگی کو چھوڑ کر دنیا رخی زندگی اختیار کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، زمین کو انہوں نے خوب جوتا۔ اور پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 25 سے لے کر 29 آپ دیکھیے، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو تم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے دنیا میں کیا کچھ تعمیرات کا سلسلہ شروع نہیں کیا، اور کیا بہترین ان کے باغات تھے، کیا بہترین ان کی کھیتی باڑیاں تھی، کیا بہترین ان کی لگژری لائف تھی، ان کا رہنے کا کیا بہترین انداز تھا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کذالک وأورثناها قوما آخرین، لیکن ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے ان کی ساری تعمیرات کا دوسروں کو قبضہ دے دیا، دوسروں کو مالک بنا دیا۔ اب کوئی ان کی عمارتیں کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو سامان استعمال کیے، ایک مرتبہ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو دوبارہ کبھی اس چیز کو ہاتھ، میر عثمان علی خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک لباس پہن لیا تو دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنتے، یا کوئی چیز استعمال کے لیے لیتے تو دوبارہ وہ سونے کی کیوں نہ رکھے،
دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اتنی دولت رکھنے کے باوجود اتنی تعمیرات کا سلسلہ انہوں نے اس زمین کو تعمیرات کے ذریعے سے جوڑ دیا، لیکن ان کی عمارتیں دیکھو کسی اور کے قبضے میں چلی گئی، کچھ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئی جس کے اندر کوئی رہنے سہنے والا آپ کو نہیں ملے گا، یا ان کے قلعے کھنڈروں کے اندر تبدیل ہو گئے، ان کے محلات کے اندر رہنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں اے لوگوں تمہارے لیے میوزیمز کے اندر پہنچا دی گئی تاکہ لوگ عبرت کا مقام حاصل کرے کہ ایک مالدار انسان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو ہمارے ساتھ کیا کچھ آئندہ کچھ سالوں کے بعد میں ہونے والا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے قریب کی ایک مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، ذرا سوچئے، جو یہ زندگی کے قیمتی لمحات، ایام، دن، مہینے، سال اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں، وہ کیا صرف اس لیے دیے ہیں کہ جو راستہ بادشاہوں نے، مالداروں نے اختیار کیا ہے اور میٹیریل سیویلائزیشن، مادی تہذیب کے لیے انہوں نے اس دنیا کو خوب جوتا، تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا ہے، کیا ٹھیک اسی طریقے کی زندگی اختیار کر کے ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں؟ پھر بھی ان کی تعمیر کی ہوئی چیزیں تو آج آثار کے طور پر باقی ہے، لیکن جس طریقے سے ان کی تعمیر کی ہوئی چیزوں پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری بھی تعمیر کی ہوئی چیزوں پر دوسرے قبضے دار آ جائیں گے، یا ہمارا جنازہ ابھی گھر میں موجود رکھے گا، اولاد وراثت کے لیے، جائیداد کے لیے لڑائی اور جھگڑے شروع کر ڈالے گی، یا قبرستان میں دفن کرنے کے بعد میں ہی لڑائی اور جھگڑوں کا ہماری اولاد کے اندر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. ان کی موت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور انہیں کچھ لمحوں کے لیے بھی مہلت نہیں دی گئی. یعنی میر عثمان علی خان اس دنیا سے چلے گئے، یا ان سے پہلے جتنے بادشاہ شہر ہمارے اس ریاست دکن کے جتنے بادشاہ تھے وہ سب کے سب چلے گئے، اور ان کا آخری جانشین حال میں مکرم جاہ جو کچھ 1 سال یا 2 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی اور نہ ہی انہیں کچھ لمحوں کے لیے وقت دیا گیا. تو ان کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا گیا تو ہمارے ساتھ کیا کچھ معاملہ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے ہمارے لیے اس مادی تہذیب، میٹیریل سیویلائزیشن میں دنیا گزارنے کے ساتھ ساتھ زیادہ مال، یعنی مال اس میٹیریل سیویلائزیشن کو بنانے پر لگانے کے بجائے اسپرچول سیویلائزیشن کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، روحانی تہذیب کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. جس طریقے سے تیاری انبیاء علیہ السلام نے کی، صحابہ کرام نے کی، بزرگان دین نے کی، اولیاء کرام نے کی، ٹھیک اسی طریقے کی تیاری ہمیں بھی آخرت رخی زندگی کے لیے اختیار کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم آخرت رخی زندگی اختیار کریں، حضور نظام کی تو اس دنیا کے اندر خوب تعریف ہو، بل گیٹس کی تو خوب تعریف ہو، رتن ٹاٹا کی تعریف ہو، یا پھر اسی طریقے سے امبانی اور اڈانی مالداروں کی تعریف ہو اور ان کا نام خوب لیا جائے، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی بعد میں درج ہو جائے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر نیکی کا کام کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ خرچ کریں گے، کچھ چیزوں کی قربانی دیں گے. ہماری تعریف کرنے والا کون ہے؟ ہماری تعریف کون کرے گا؟ ہمارے یہ اعمال تاریخ میں لکھے جائیں گے یا نہیں لکھے جائیں گے؟
ہمارے یہ اعمال یاد کرنے والا کون رکھے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر افراد جو ہے وہ دنیا رخی زندگی اختیار کر کے اس دنیا کے اندر میٹیریل سیولائزیشن کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، آخرت بھی تباہ اور برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جو روحانی تہذیب کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مجھے ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اب امتحان ہر چھوٹی بڑی چیز سے لیا جائے گا، کبھی مال سے لیا جائے گا، کبھی اولاد سے لیا جائے گا، کبھی جان سے لیا جائے گا، کبھی بیماریوں کے ذریعے لیا جائے گا، کبھی مال سارے کا سارا چھین لیا جائے گا۔ امتحان نام ہی تو اسی چیز کا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی آزمائش میں نہ ڈالا جائے تو پھر اسے امتحان کا نام کس طرح سے دیا جائے؟ اس طریقے کی زندگی دی جائے گی، آزمائشوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب بندہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پوری طریقے سے پریپیئر کر لے، تیار کر لے، امتحانات کے لیے وہ تیار رکھے، تو اس کے بعد میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی قربانی دیتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے کم مال بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا لاکھوں کروڑوں روپے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوسائٹی کے اندر اس نیکی کو بیان کرنے والا نہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا فائدہ، نیکی کی ضائع ہو گئی، ضائع نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جو یہ نیکی ہے اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ جو کرتا ہے، جو رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے یا کہتا ہے، یا اس کے دل کے اندر، اس کی اندرونی شخصیت کے اندر جو طوفان، جو زلزلہ برپا ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے خوف سے اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، یہ ضائع نہیں جاتی، یہ روحانی تہذیب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور میٹیریل سیولائزیشن، مادی تہذیب کی ایک عمر اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے خاءن صفصفا، قیامت کے دن ایک زلزلہ آئے گا، اب چار مینار آپ کو نظر نہیں آئے گا، قطب مینار آپ کو نظر نہیں آئے گا، یا شاہجہاں کا بنایا ہوا تاج محل، انارکلی کے لیے محبت کی ایک نشانی، یہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، یا مصر کے یعنی اہرام مصر جو بڑی بڑی سنگی عمارتیں ہیں، یہ آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئیں گی، 7 عجوبے آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایک زلزلے کے ساتھ زمین چٹیل میدان کے اندر تبدیل کر دی جائے گی، ساری عمارتیں تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ جیسے ہمارے چیف منسٹر ہائیڈرا کے نام سے بلڈوزر کاروائی شروع کیے ہوئے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک جھٹکا آئے گا، ایک بلڈوزر چلے گا، ساری زمین ایک چٹیل میدان کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اب وہ اشخاص جنہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اب تو موبائل آ گیا ہے، موبائل آنے کے بعد میں پہلے صرف عورتیں اور لڑکیاں کی میک اپ کیا کرتی تھی، موبائل آنے کے بعد، سوشل میڈیا آنے کے بعد میں اب لڑکیوں سے زیادہ میک اپ مرد حضرات، نوجوان لڑکے کرنے لگے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو پوسٹ کرنی ہے، انسٹاگرام پر ویڈیو پوسٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے اب ضرورت یعنی زیادہ مردوں کو اور لڑکوں کو بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ میک اپ کرے۔ اور پھر نیکی کا کام بھی جب آتا ہے، مسجد کے لیے جمعے کی نماز، ایک فوٹو لیے سارے گروپ کے اندر شیئر کر دیے، یا صدقہ و خیرات رمضان کا مہینہ آئے، فوٹو لیے گروپ کے اندر شیئر کر دیے، یعنی ہر کام دنیا کے انسانوں کو بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جب اس طریقے سے کام کیا جائے تو اللہ رب العالمین یہ نیکیوں کی عمر بھی
ہماری زندگی تک یا قیامت کے آخری دن تک یا قیامت کے جھٹکے تک، قیامت کے زلزلے تک ان نیکیوں کو باقی رکھیں گے لوگوں کی زبانوں پر، یا کوئی فلم کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں؟ یہ میٹیریل سیولائزیشن جس طریقے سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جس نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک کام کیا ہے، اب اسپرچول سیولائزیشن، روحانی تہذیب کا دور چلے گا، یعنی نیکیوں کو مادے کی شکل دی جائے گی، ترازو میں نیکیوں اور بدیوں کو ڈالا جائے گا، تولا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا وزن ہو جائے گا، اس کی نیکیوں کو لے کر تعمیرات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں گے، مکانات تعمیر کیے جائیں گے، باغات تعمیر کیے جائیں گے، اور ایسے محلات جس میں لائٹ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، کبھی لائٹ نہیں جائے گی، کبھی پانی نہیں ستائے گا، کوئی اے سی اور سیلنگ فین، وال فین کی کوئی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ آپ کے مکان کے سامنے سی سی روڈ یا اس طریقے سے ڈامبر روڈ، اس یا کارپوریٹر، ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ سب اس مادی تہذیب کی حد تک کے لیے ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کوئی اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، وہ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، گھر کے باہر نکلتا ہے، ایک پتھر راستے میں بیچ میں پڑا ہے، اس کو ہٹا کر سائیڈ میں کر دیتا ہے، یہ لوگوں کی نظر میں ایک معمولی حقیر سا کام ہے، لیکن اللہ کی نظر میں رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو سکون دینے کے لیے، پرامن سوسائٹی بنانے کے لیے بندے نے یہ کام کیا ہے، تو اللہ کی نظر میں یہ کام احد کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس کی نیکی کوئی ہلکی نیکی نہیں، اللہ کی نظر میں ایک وزندار نیکی کی شکل کل قیامت کے دن اختیار کرے گی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام رہے تو اسے حقیر، چھوٹا اور بے وزنی نہ سمجھو، کر دو، اللہ کے یہاں پر اس کا بڑا مقام ہے، لیکن تمہاری نیت خالص اللہ کے لیے رہے، دنیا والوں کے لیے نہ رہے۔ جب اس طریقے کی ہم زندگی گزاریں گے، یہ راستہ ہم اختیار کریں گے، مادی تہذیب کو اس طریقے سے لیں گے جس طریقے سے ایک مسافر ٹرین کا سفر کرتا ہے تو محدود ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ مجھے منزل پر پہنچنا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر اصل زندگی کی طرف ہمیں روانہ ہونا ہے۔ ساری توجہ آخرت پر ہمیں لگانی پڑے گی۔ اب اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد میں مختلف قسم کے سوالات، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد میں یا بیان سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد میں ذہن سے یہ ساری باتیں باہر نکل جائے، چارج ہونے کے بعد میں پھر بیٹری ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے۔ بیٹری تو ڈاؤن ہوگی، اب چارج ہے، گھر جائیں گے، بیوی بچوں میں، دوست و احباب میں، کاروبار سے لگیں گے، شیطان دماغ سے باتوں کو نکالے گا، یا پھر دوسروں سے بات چیت کریں گے تو پہلے والی باتیں پیچھے آئیں گی اور جو باتیں چل رہی ہے وہ دماغ میں پہلے والا مقام حاصل کریں گی، تو خود بخود انسان تو بھولتا جائے گا۔ کم سے کم کچھ پوائنٹس کو تو یاد رکھنا چاہیے، کچھ چیزوں کو دماغ کے اندر جگہ دینی چاہیے، جیسے کوئی قیمتی بات، قیمتی چیز کے بارے میں ہم کبھی نہیں بھولتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے خطبہ جمعہ سننے کے لیے جب آئے تو کچھ باتوں کو دماغ کے ایسا سمجھیے کہ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر ایک ٹول باکس ہے اور اس کے اندر ٹول موجود ہو تو کوئی کام کاج کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر دماغ کو ٹول باکس کے جیسا بنا لے اور جو چیز زندگی اور آخرت سے متعلق اچھی لگے اسے لے جا کر اس ٹول باکس کے اندر رکھ دے، تو جہاں کہیں پر بھی اس کی ضرورت محسوس ہوگی دین آپ کے کام آئے گا، دین کو آپ کام کاج میں لے سکیں گے۔ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے
قریب دنیا کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. قرآن کریم کی بے شمار آیات میرے سامنے تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب مجھے پھر خطبہ جمعہ آپ کے سامنے دینے کا موقع ملے گا 7 یا 8 اور آیات آپ کے سامنے پیش کر کے مزید اس موضوع کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک مومن کی محنت، ایک مومن کی زندگی آخرت رخی زندگی ہوتی ہے. پھر یہی بات کو دوہرا دوں کہ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مادی تہذیب سے قطع تعلق کر لے، ہاتھ میں تسبیح لے، قرآن لے، چند کتابیں لے، کسی جنگل کی طرف نکل کر چلے جائیں اور ساری زندگی وہیں پر گزار لے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. پھر اللہ نے ہمیں امتحان والی زندگی دی، تو امتحان والی زندگی گھر میں اور سوسائٹی میں انسانوں کے بیچ میں ہی تو امتحان ہوگا. بیوی بچوں سے امتحان لیا جائے گا، سوسائٹی میں لوگوں کے بیچ میں رکھ کر، لوگوں سے آزمائش میں ڈال کر، کوئی سخت مزاج کا، کوئی نرم مزاج کا، کوئی گرم مزاج کا، ان کے بیچ میں رکھ کر ہی تو امتحان لیا جائے گا. تو یہ ایک امتحان والی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے. اس امتحان والی زندگی سے ہی ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے. اس مادی تہذیب سے روحانی تہذیب کو نچوڑ کر نکال لینا. جب یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، ایک ایسا منصوبہ زندگی کے لیے تیار کر لے کہ جو کرنا ہے وہ روحانی تہذیب کے لیے کرنا ہے، تو یہ نیکیاں آپ کی مادے میں کنورٹ ہوں گی قیامت کے دن، اور یہ نیکیوں کے ذریعے عمارات کا، آپ کی دنیا کا، آپ کی تعمیرات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. اور ایسی تعمیرات آپ کے لیے کی جائیں گی کہ جس کا کوئی آخری دن، جس کا کوئی وقت، جس کی کوئی حد، جس کے حسن کی یعنی کوئی حد وہاں پر مقرر نہیں ہوگی. ہر دن آپ کے لیے ایک نیا دن، ایک نئی شان کے ساتھ دوبارہ واپس آئے گا. اس کے لیے تیاری کیجئے. میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتوں کے لیے وقت